نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور مثال توحید کی دلیل کے لیے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے دو افراد کی مثال بیان فرمائی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ اختیار نہیں رکھتا کسی بھی شے پر، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر آقا پر بوجھ بھی ہے، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، وہ جہاں کہیں اسے بھیجے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ ایک تو ایسا ہے، نکما ہے، اختیار نہیں رکھتا، بوجھ ہے، کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ ایک یہ ہے هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، تو کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اندر سے ہی جواب آئے گا نا، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ دوسرا سیدھی راہ پر ہے۔ اندازہ کر لیا جائے کہ بندے مخلوق کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں، بندے مخلوق کے درمیان یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، مخلوق میں فرق ہے، تو تم مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کر رہے ہو؟ ذرا غور تو کرو۔ یہ ہے جو قرآن سادہ انداز میں ہماری فطرت کو اپیل کرتے ہوئے توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور شرک کی نفی فرما رہا ہے۔ اچھا ہم تو مسلمان الحمدللہ، ارے ہمارا عقیدہ اور ایمان اور مضبوط ہوتا ہے ان مثالوں کو پڑھ کر، اور ہم نے دنیا کو دعوت دینی ہے۔ آج ایتھیزم دنیا میں بڑھ رہا ہے، طرح طرح کے فتنے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کس نے جواب دینا ہے؟ ہم نے جواب دینا ہے۔ ہم اللہ کے کلام سے جڑیں گے، اپنے عقیدہ ایمان کو مضبوط کریں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، تو دنیا کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت رکھ سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا آنا تو ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اکبر۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قیامت تو بس جب اللہ کا حکم ہوگا کن فیکون والی بات ہے، آنکھ کا جھپکنا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن سے نکالا۔ اللہ اکبر۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اپنی اوقات کو تو دیکھو، ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے بندے کی تخلیق فرمائی، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس معمولی قطرے کے معمولی جز میں آنکھ نہیں تھی، کان نہیں تھا، دل نہیں تھا، دماغ نہیں تھا، ہاتھ پیر ناخن بال دانت خون کچھ بھی نہیں تھا۔ سنیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں عطا فرمائیں اور دل اور دماغ کی صلاحیت عطا فرمائیں۔ افئدہ دونوں تراجم کیے جاتے، دل و دماغ۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ غور کرتے ہیں ہم لوگ اس آنکھ کے فنکشن پر، اس کان کے فنکشن پر، اس دل کے دھڑکنے پر، اس دماغ کے سوچنے پر، اس وجود کے اعضاء پر۔ ہمارے وجود میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ انسان کا انالیسس تو کر لیا کہ یہ چیزیں ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں، اور مصنوعی اعضاء بھی لگانے کا فن انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر کے دکھا کیوں نہیں دیتے؟ اندازہ کریں، یہ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے اور اسی نے اس کا دعویٰ کیا، اور ہم کس قدر محتاج اور بے بس ہیں، اور اس کی شان کریم کس قدر، اس کی عظمت کس قدر ہے۔ اللہ ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمان کی فضا میں، وہ حکم کے پابند ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو فلائی کرنا ہو تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں انسان کو، جہاز اینڈ سو آن جی، اور ایک کوے کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک چیل کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرندوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے پرندے 6 مہینے کی ان کی فلائٹ ہوتی ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا اور پھر واپس آ جانا۔ یہ اوپر جاتے ہیں، ان کو کون بیلنس کر رہا ہے، کس نے پروگرام ان کو کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اپنے پروں کو چھوڑ دیں، کون ان کو تھام رہا ہے؟ ایک ایک پرندے میں خالق کائنات کی معرفت کی نشانیاں موجود۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، گھر بھی عطا کیے۔ آدمی کنسٹرکشن کرتا ہے، اپنا ہو کرائے کا ہو، پکے مکانات۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپائی کے کھالوں سے خیمے بنائے۔ تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام
قیام کے دن. آج تو خیمے خالی کپڑے کے تھوڑی، پورے ورائٹی والے خیمے اور پوری لگژریس لائف اسٹائل والے خیمے جو پکنک پر جاتے ہیں اور ہائکنگ پر جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، سفاری پر جاتے ہیں، صحراؤں میں جا رہے ہوتے ہیں. بس اس سے آگے کچھ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. کیا کچھ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی نعمتیں، تو تم ان کو یعنی خیموں کو ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور بھیڑ کی اون سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اونٹ کی روئیں ان سے، وہ جو بال سے ہوتے ہیں، اور بکری کی کھالوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اثاثا ومتاعا الی حین، سامان اور برتنے کی چیزیں تمہیں عطا فرمائیں. ان جانوروں کی کھالوں کو کتنے ہی کاموں کے اندر بندہ لباس اور برتنے کی کتنی چیزوں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں لیدر انڈسٹری آج کہاں تک گئی ہوئی ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے جو پیدا فرمایا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے. درختوں کے سائے تو تھے، اللہ تعالیٰ نے آج انسان کو کیسی کیسی صلاحیت عطا فرما دی، کیسے کیسے وہ شیڈز بنا رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے بنائی پہاڑوں سے پناہ گاہیں. ایک تو یہ کہ پہاڑوں میں قدرتی طور پر پناہ گاہیں تھیں، اور آج انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرما دی، وہ بنکرز بھی بنا رہا ہے پہاڑوں کے اندر، اور ٹنلز بھی اس نے بنا رکھی ہیں اپنے آمد و رفت کے لیے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے لیے گرمی کی بچاؤ کا سامان ہے، یعنی لائٹ کپڑا، یعنی گرمی سے مطابقت رکھتا ہوا ہلکا کپڑا. لیکن اتنا باریک کپڑا پہننا جائز نہیں کہ وہ سی تھرو ہو اور اندر کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، وہ جائز نہیں. ہلکا پھلکا کپڑا. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور وہ کرتے بھی عطا فرمائے جو تمہارے لیے لڑائی میں بچاؤ کا ذریعہ ہیں. پہلے تلوار استعمال ہوتی تھی، ڈھال بھی استعمال کرتے تھے، زرہیں بھی پہنتے تھے. آج کیا ہے جی، بلٹ پروف جیکٹس بھی آ گئیں، اور اس سے آگے بھی بچاؤ کا سامان اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس سے صلاحیت عطا فرما دی. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے تاکہ تم مسلم یعنی فرما بردار بنو. لوگ کہتے ہیں جی لوگوں نے اپنی عقل استعمال کی تو یہ ایجاد کر لیا. اب عقل کس نے دی میرے بھائی؟ یہ عقل، یہ کھوپڑی دی کس نے؟ اچھا عقل استعمال کر کے یہ چیز استعمال کی، وہ چیز استعمال کی، اس چیز کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی، اس چیز کو تھوڑا سا مکس کر لیا. یہ چیزیں بنائی کس نے ہیں؟ اور تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف تمام شکر کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلم یعنی فرما بردار بنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر یعنی ناشکرے ہیں. اللہ کا عطا کردہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اس امت کے رسول مراد ہیں. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو اور نہ ان سے عذر قبول کیا جائے گا. کوئی بہانے نہیں چلیں گے. ہر پیغمبر نے پیغام پہنچا دیا، کل اللہ کے سامنے بھی وہ جواب دے دیں گے اللہ ہم نے تو پہنچا دیا. اب لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. اللہ ہم سب کے لیے اس دن کی سختیوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے.